پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایسا واقعہ سنائیں گے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ایک نافرمان بیٹی کتیا کیسے بن گئی۔ کسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام سغرا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی سغرا اللہ کا شکر ادا کرتی اور کبھی بھی روزہ اور نماز نہیں چھوڑتی تھی، چاہے گھر میں روٹی کی جگہ کچھ نمک ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس سے روزہ رکھ کر سارا دن اللہ کی عبادت کر لیتی تھی۔ سغرا کی ایک بیٹی بہت نیک اور ماں کی فرمانبردار تھی، جبکہ دوسری بیٹی ماں کی بہت نافرمان تھی۔ ایسے اپنے فیشن کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا اور اس کے دل میں کسی کے لیے بھی نرمی اور محبت بالکل نہیں تھی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ سحری کا وقت ہوا۔ سغرا نے روزہ رکھنے کے لیے اپنی بڑی بیٹی کو جگایا۔ پھر سغرا نے دوسری بیٹی کو بھی پکارا، لیکن وہ نہ اٹھی۔ جب ماں نے زبردستی اٹھانے کی کوشش کی تو وہ غصے سے اٹھی اور چلا کر کہنے لگی، ارے اماں، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ گھر میں کیا میرے لیے قورمہ پکا رکھا ہے جو میرا روزہ رکھی؟ ماں بولی، بیٹی، کل کی بچی ہوئی روٹیاں پڑی ہے، سالن نہیں ہے، ہم پانی میں بھگو کر کھا لیں گے۔ روزہ تو رکھنا ہے۔ لیکن وہ اکڑ کر بولی، اب میں یہ باسی کھانا کھا کر سحری کروں گی، سنبھال کر رکھو، اپنی رات کی روٹیاں مجھے نہیں کھانی۔ اتنا کہہ کر وہ دوبارہ سو گئی۔ پھر سغرا نے اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ مل کر سحری کھائی اور روزہ رکھ لیا۔ اس کے بعد ماں بیٹی نماز ادا کرنے چلی گئی۔ سغرا کی بڑی بیٹی بانو جب نماز کے بعد کنویں سے پانی لینے کے لیے گئی تو سورج کی گرمی بہت تیز تھی۔ سحری میں اس نے صرف کچھ نوالوں سے روزہ رکھا تھا، لیکن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ پھر بھی اس نے شکوہ نہیں کیا، بس اپنی بوڑھی ماں کا خیال تھا۔ جب اس نے جھرنے سے پانی بھر لیا اور واپس آنے لگی تو اس نے دیکھا کہ جھرنے کی دوسری طرف ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی جس میں بہت سارا راشن رکھا ہوا تھا۔ جھونپڑی کے باہر یہ لکھا ہوا تھا، یہاں سے صرف روزہ دار ہی راشن حاصل کر سکتے ہیں۔ بانو یہ دیکھتی ہی خوش ہو گئی۔ وہ اس جھونپڑی کے پاس گئی۔ وہاں کوئی بھی بھیڑ نہیں تھی، لیکن ایک اللہ والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کی نوری چہرے کو دیکھ کر بانو نے کہا، اے اللہ کے بزرگ، مجھے افطاری کا سامان چاہیے۔ اللہ والے تو سب جانتے تھے۔ انہوں نے بانو سے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ ایک تھیلا اٹھا کر بانو کے سامنے رکھ دیا جس میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ پھر بزرگ بولے، بیٹی، یہ ایک دن کا راشن ہے اور یہاں سے صرف ایک ہی دن کا راشن ملتا ہے، اس لیے روزانہ راشن لینے کے لیے یہاں آنا پڑے گا، لیکن وعدہ کرو کہ تم روزہ ضرور رکھو گی۔ اگر روزہ نہ رکھا تو یہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ بانو بہت خوش ہوئی اور راشن کا تھیلا اٹھا کر گھر واپس آ گئی۔ آتے ہی اس نے اپنی ماں کو وہ تھیلا پکڑایا تو ماں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، بیٹی، تمہیں یہ تھیلا کہاں سے ملا؟ بانو بولی، اماں، راستے میں ایک جھونپڑی تھی جو راشن سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میں کئی بار پانی لینے گئی ہوں، لیکن میں نے وہ جھونپڑی نہیں دیکھی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہاں سے صرف روزہ دار کے لیے مفت سامان مل رہا تھا، اور اماں، وہاں جو بزرگ رہتے ہیں انہیں دیکھ کر تو میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے آج سے پہلے ان بزرگ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی، اگر تم روزہ رکھو گی تب ہی تمہیں یہ سامان ملا کرے گا۔ ماں بولی، بیٹی، آج اللہ کا کتنا کرم ہوا، ہم پیٹ بھر کر سوئیں گے، بھوکے نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد ماں بیٹی نے مل کر افطاری بنائی۔ جب افطاری بن کر بالکل تیار ہو گئی، روزہ کھولنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا تو کمرے سے بانو کی چھوٹی بہن اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھ کر باہر نکلی اور کہنے لگی، واہ، آج تو بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ جلدی سے کھانے کے پاس آئی اور کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ بوڑھی سغرا کہنے لگی، بیٹی، کچھ دیر کے لیے رک جاؤ، روزہ کھلنے ہی والا ہے۔ تو وہ آگے سے بول پڑی، تم لوگوں کا روزہ ہے تو مجبوری ہے، لیکن مجھے بھوک لگی ہے، میری کوئی مجبوری نہیں، چپ چاپ مجھے کھانے دو۔ پھر اس نے روزہ کھولنے سے پہلے ہی بدتمیزی سے کھانا شروع کر دیا۔ نہ کوئی احترام، نہ کوئی تمیز، ایک وقت کا ہی کھانا تھا۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کے لیے کچھ نہ چھوڑا، صرف 2 کھجوریں چھوڑ دی، باقی سارا کھانا چٹ کر گئی۔ اتنے میں روزہ کھولا تو ماں بیٹی نے ایک ایک کھجور کھائی اور اوپر سے پانی ہی پی لیا۔ بڑی بہن تو اس پر بھی راضی تھی، لیکن سغرا کو اپنی چھوٹی بیٹی
پر بہت دکھ ہوا۔ وہ رونے لگی، ایک میری بیٹی کتنی سعادت مند اور نیک ہے، میری فرمانبردار ہے، اور دوسری اتنی ہی نالائق، اوپر سے روزہ تک نہیں رکھتی۔ جوان بیٹی ہے، اگر ہاتھ اٹھاؤں تو محلے والے کیا کہیں گے کہ جوان بیٹی کو کیوں مارتی ہو۔ شکرا کی بڑی بیٹی بانو بولی، امی کوئی بات نہیں، بس دعا کیا کریں اللہ پاک ہماری اس بہن کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ماں بیٹی مغرب کی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد بانو کو پیاس لگی تو اس نے دیکھا کہ مٹکے کا سارا پانی ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگی، امی مجھے پیاس لگ رہی ہے اور پانی ختم ہو چکا ہے، میں ایسا کرتی ہوں ابھی دن کی روشنی ہے، جلدی سے جھرنے سے پانی لے آتی ہوں۔ جب پانی لینے کے لیے گئی تو راستے میں وہی اللہ والے بزرگ ملے۔ بانو نے جلدی سے انہیں سلام کیا۔ بزرگ نے سلام کا جواب دیا اور بولے، بیٹی مجھے لگتا ہے تم نے روزہ افطار نہیں کیا۔ بانو بولی، نہیں بابا، میں نے تو روزہ افطار کر لیا ہے، وہ بھی آپ کے دیے ہوئے راشن سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ والے مسکرانے لگے اور کہنے لگے، بیٹی میں سب جانتا ہوں، چلو میرے ساتھ چلو۔ پھر اللہ والے بانو کو اپنی کوٹری میں لے آئے، جہاں گرم گرم روٹیاں بنی پڑی تھی اور تازہ سالن تیار تھا۔ انہوں نے چاروں روٹیاں ٹرے میں رکھی اور سالن ڈال کر بانو کو دے دیا اور بولے، بیٹی جاؤ اپنی ماں کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ بانو کی لاکھ منہ کرنے پہ بھی بزرگ نے اسے تازہ کھانا دے دیا۔ بانو بہت خوش تھی اور کھانا لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی، لیکن راستے میں اسے دو غریب بچے نظر آئے جو بھائی بہن لگ رہے تھے۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ بانو جلدی سے آگے بڑھی اور ان سے پوچھا، کیا ہوا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ وہ بچے بولے، ہم بھوکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے ہماری ماں بھی بیمار پڑ گئی۔ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں جس سے ہم اپنی ماں کی دوا خرید سکے، اس لیے ہم بھیک مانگنے جا رہے تھے، شاید کسی کو ہماری بھوک پر رحم آ جائے۔ ان بچوں کی باتیں سن کر بانو کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس نے وہ تازہ کھانا فوراً ان بچوں کو دے دیا اور بولی، میرے پاس تو یہ کھانا ہی تھا، پیسے نہیں ہے، یہ لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنی بیمار ماں کو بھی کھلاؤ۔ اس کے بعد وہ پانی لے کر گھر واپس آ گئی۔ پھر اگلے دن ماں بیٹی سحری کے لیے اٹھی۔ آج پھر انہوں نے صرف پانی ہی پی کر روزہ رکھ لیا اور چھوٹی بہن گھوڑے بیچ کر مستی سے سو رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی عبادت میں لگ گئی۔ عبادت سے فوراً فارغ ہو کر بانو نے سوچا، آج پھر میں اللہ والے بزرگ اس دکان پر جاتی ہوں، شاید آج بھی مجھے شام کی افطاری کا سامان مل جائے۔ جب وہ جھرنے کی دوسری سائڈ پر پہنچی تو دیکھا کہ نہ وہاں کوئی اللہ والے تھے اور نہ ہی وہاں کوئی دکان تھی۔ یہ دیکھ کر وہ سوچنے لگی، دکان تو کل تک یہی تھی، لیکن آج یہ دکان کہاں چلی گئی؟ آج روزہ کھولنے کے لیے بھی ان کے گھر میں راشن نہیں تھا اور اس کی ماں نے بھی 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ بانو روتی ہوئی اللہ والے کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل پڑی۔ چلتے چلتے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ بانو نے سوچا کہ گھر جاتے جاتے تو نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے اس نے ایک درخت کے نیچے ظہر کی نماز ادا کی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو وہیں پر اسے اللہ والے نظر آ گئے۔ اللہ والے بولے، کیا ہوا بیٹی، تم مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھی؟ اتنا سنتے ہی بانو حیرت سے سوچنے لگی کہ ان اللہ والے کو میری ہر بات کو کیسے پتا چلتا ہے۔ پھر وہ بولی، اے اللہ والے، میں بہت پریشان ہوں، میری ماں 2 دن سے صرف پانی پر ہی روزہ رکھ رہی ہے، میں تو جوان ہوں لیکن بوڑھی ماں کے لیے دل دکھتا ہے۔ اللہ والے کہنے لگے، بیٹی اچھا تم اپنی ماں کے لیے پریشان ہو؟ بانو بولی، جی ہاں، میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اسے کبھی نماز چھوڑتے نہیں دیکھا، اور چاہے گھر میں کچھ بھی نہ ہو وہ پانی سے ہی روزہ رکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ والے بانو سے کہنے لگے، بیٹی آؤ میرے ساتھ۔ اللہ والے بانو کو وہی لے کر پہنچے جہاں ان کی جھونپڑی راشن سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر پھر بانو کو بڑا تعجب ہوا اور بڑی حیرانی سے اللہ والے سے کہنے لگی، بابا ابھی میں یہاں سے گزری تھی لیکن یہ دکان نہیں تھی۔ اللہ والے مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹی اب تو تمہیں نظر آ گئی نا، چلو تم اب جلدی سے اس دکان کے اندر بیٹھ جاؤ، آج سے تم یہاں مزدوری کرو گی اور بدلے میں تمہیں یہاں سے سحری اور افطاری کا سامان ملا کرے گا۔ بانو بولی، بابا میں گھر پر بتا کر نہیں آئی ہوں، آج مجھے گھر جانا ہوگا اور میں ماں کو بتا کر واپس آؤں گی تاکہ میری ماں فکر نہ کرے۔ اس کے بعد بانو گھر سے اجازت لے کر اللہ والے کی اس دکان میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ یہ اللہ والے کتنے نیک بزرگ ہیں، جو بھی ان سے روزہ افطار کے لیے سامان لینے آتا ہے انہیں مفت میں دے دیتے ہیں۔ اب سے یہ ڈیوٹی بھی بانو کی لگ چکی تھی۔
بس لوگوں سے پہلا سوال یہی کرنا ہوتا تھا کہ تم روزہ دار ہو یا نہیں۔ جو روزہ دار ہوتا اسے راشن مل جاتا، لیکن جب غریب، یتیم اور بے سہارا ہوتے انہیں بھی اللہ والے ایسے ہی راشن دے دیا کرتے تھے۔ اس طرح بانو کا سارا دن بہت اچھے سے گزر گیا۔ عصر کی نماز بھی اس نے اللہ والے کے ساتھ ہی ادا کر لی۔ پھر افطار سے پہلے اللہ والے سے راشن کا تھیلا اٹھا لیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اللہ والے نے بانو کو آواز دی اور کہنے لگے، بیٹی، تمہاری جو چھوٹی بہن گھر میں پڑی سوتی رہتی ہے، اس سے مجھے ضرور ملوانا۔ بانو حیرت سے اللہ والے کی طرف دیکھنے لگی اور سوچنے لگی، میں نے تو اپنے گھر کی کوئی بات ان کو نہیں بتائی، آخر اللہ والے کو یہ سب باتیں کیسے پتہ چل جاتی ہے؟ لگتا ہے یہ کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ پھر بانو بولی، بابا ٹھیک ہے، میں بہت کوشش کروں گی کہ وہ میری بات مان لے۔ اللہ والے بولے، بیٹی، تم اپنی بہن کو جا کر کہنا کہ جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں تم بھی آ جاؤ، وہاں تمہیں بہت ہی خوبصورت سوٹ اور جیولری دی جائے گی۔ بانو دل ہی دل میں سوچا، یہ بات سن کر تو میری چھوٹی بہن ضرور آ جائے گی۔ اتنا سوچ کر وہ گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر آ کر بانو نے افطار کا سارا سامان اپنی ماں کو دیا۔ دونوں ماں بیٹی نے مل کر افطار بنایا، لیکن آج اس کی چھوٹی بہن نے آگے ہو کر جب افطار کا کھانا چاہا تو کھاتے کھاتے اس کا پیٹ بھر گیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ کھانا ختم نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ دونوں ماں بیٹی نے پیٹ بھر کر افطار کیا تھا اور دونوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ لیکن ان کی لالچی اور گھمنڈ بہن بس یہی سوچتی چلی جا رہی تھی کہ یہ آخر کھانا بڑھتا ہی کیوں چلا جا رہا ہے، آخر یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر اس طرح کھانا ختم نہ ہوا اور بڑھتا ہی گیا تو مجھے تو روزہ رکھنا پڑ جائے گا، اور یہ میں کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھ رہی تھی، جلدی سے بولی، جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں جو اللہ والے بزرگ ہیں انہوں نے تمہیں بھی بلایا ہے۔ تو وہ جھٹ سے بولی، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ میں ان کے پاس کیوں جاؤں؟ کیا تجھے میں کام کرنے والی لگتی ہوں؟ بانو بولی، ارے نہیں، تجھے کام کرنے کو کون بول رہا ہے؟ وہ تجھے کام کیے بنا ہی ایسی چیزیں دیں گے جو تیری آج تک خواہش ہی رہی۔ اتنا سنتی ہی اس کی رال ٹپکنے لگے اور فوراً سے بولی، اچھا، یعنی کہ سوٹ اور جیولری؟ تو وہ جھٹ سے بولی، تو دیر کس بات کی، چلو ابھی چلتے ہیں۔ پھر وہ دونوں بہنیں باہر نکلی اور اللہ والے کی طرف چل پڑی۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ اللہ والے عبادت میں مشغول تھے۔ چھوٹی بہن فوراً سے آگے بڑھی اور اللہ والے سے کہنے لگی، بزرگ، کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ کیوں بلایا ہے مجھے؟ اللہ والے کہنے لگے، ہاں میں نے بلایا ہے، لیکن مغرب کی نماز تم ادا کر کے نہیں آئی، چلو پہلے میرے ساتھ مغرب کی نماز ادا کر لو۔ وہ جھٹ سے بولی، ارے جاؤ جاؤ بابا، میں کوئی نماز نہیں پڑھتی۔ اللہ والے بولے، تمہیں اچھی اچھی جیولری اور کپڑے چاہیے تو پھر بدلے میں تمہیں نماز تو پڑھنی ہی ہوگی۔ اسی لالچ میں اس لڑکی نے اللہ والے کے ساتھ نماز ادا کی اور اس کی بہن بانو پاس بیٹی دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ بے شک آج اس نے لالچ میں آ کر نماز پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی تو صحیح۔ نماز سے فارغ ہو کر اللہ والے اس لالچی بہن کو اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگے، یہ لو آج کے لیے خوبصورت سا سوٹ اور ساتھ میں 10 درہم۔ اس لڑکی کا منہ بن گیا، سوچنے لگی، میں اپنی ماں پر کیوں خرچ کروں؟ 10 درہم سوٹ تمہارے لیے ہے اور 10 درہم اپنی ماں پر خرچ کرنا۔ اتنے سنتی ہی اس لڑکی کا منہ بن گیا، سوچنے لگی، میں اپنی ماں پر کیوں خرچ کروں؟ یہ تو ویسے بھی میری کمائی ہے، میری محنت کے پیسے ہیں، میں تو کسی پر خرچ کرنے والی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اتنے میں اللہ والے بولے، دیکھو بیٹی، آج کی نماز پڑھنے پر تمہیں یہ انعام ملا، کل تم پھر سے آؤ گی میری جھونپڑی میں؟ تو وہ جھٹ سے بولی، ہاں کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گی۔ اللہ والے بولے، لیکن کل کی شرط یہ ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ تو روزہ رکھ کر آنا، تو تمہیں میں اس سے بھی زیادہ کچھ دوں گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لالچی لڑکی وہاں سے چل پڑی اور راستے میں آتے ہی اسے وہی 2 یتیم بچے نظر آئے جو اس کی بڑی بہن کو نظر آئے تھے۔ وہ بچے آج پھر سے رو رہے تھے اور آگے بڑھ کر گھمنڈ لڑکی سے بولنے لگے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، ماں کی دوائی لینی ہے، کیا تم ہمیں تھوڑے سے پیسے دے سکتی ہو؟ تو لڑکی بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگی، کیوں، کیا وجہ ہے، میں تم لوگوں کو پیسے کیوں دوں؟ وہ بچہ بولا، میری ماں بہت بیمار ہے، اسے دوا کی سخت ضرورت ہے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، باجی مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو۔ لیکن گھمنڈی لڑکی اس بچے کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور اس کی بہن کے منہ پر بھی ایک تھپڑ مار دیا
اور کہنے لگی ہٹو میرے راستے سے، پہلی بار تو مجھے کسی نے پیسے دیے اور تم بیکاری بن کر میرے پیچھے پڑ گئے۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے نکل پڑی۔ وہ بجائے گھر جانے کے سیدھا بازار چلی گئی، وہاں سے کھانے کی چٹپٹی چیزیں لی، کچھ شاپنگ کی اور گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر اس نے کسی کو بھی سلام مارنا گوارا نہیں کیا اور سب چیزیں چھٹ پٹ کھانے لگی۔ ادھر بانو جب اللہ والے کے پاس کام کرتے ہوئے شام کو گھر جانے لگی تو اللہ والے نے بانو کو بھی 10 درہم دیے اور کہنے لگے ان پیسوں کو تم اپنے گھر لے جاؤ اور ساتھ میں افطار کا راشن بھی دے دیا۔ بانو نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اب میری ماں کبھی بھوکھی نہیں رہیں گی اور بنا سحری کی اس روزہ نہیں رکھنا پڑے گا۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر کو آ رہی تھی کہ اسے راستے میں وہی 2 بچے روتے بلکتے ہوئے نظر آئے۔ وہ پریشان ہو کر فوراً ان بچوں کے قریب گئی اور سوچنے لگی ارے یہ تو وہی بچے ہیں جن سے میں پہلے مل چکی ہوں۔ بانو آگے بڑھی اور ان سے پوچھنے لگی بچوں آج پھر تم کیوں رو رہے ہو؟ باجی میری ماں بہت بیمار ہے اور دوا کے لیے پیسے نہیں ہے۔ بانو کو ان پر بہت رحم آیا، اس نے فوراً وہ 10 درہم نکالے اور ان بچوں کو دے دیے اور کہنے لگی بچوں ان پیسوں سے اپنی ماں کا علاج کروا لینا۔ اس جدی بچے نے بانو کو بہت ساری دعائیں دی اور بولی باجی تم ہمیشہ میری مدد کرتی ہو، اللہ تمہیں تمہارے روزے قبول کرے، اللہ پاک تمہاری نماز اور عبادت کو قبول کرے۔ بانو دعائیں لے کر اپنے گھر میں آ گئی۔ سغرا اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ بانو خوشی سے کہنے لگی امی دیکھو میں راشن لے کر آئی ہوں، آج پھر ہم بنا سحری کے روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد وہ رات کی عبادت کر کے سو گئی۔ سحری کے وقت جب سغرا نے اپنی بیٹی کو جگایا اور دونوں نے مل کر سحری کی تو اسی وقت بانو کی چھوٹی بہن جو کہ رات بھر عیش کر کے اب ان کے پاس آئی تو وہ سغرا کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو ڈانٹنے لگی تجھے ذرا سا بھی شرم نہیں آتی، اتنے پاک اور مقدس مہینے میں تو یہ گھٹیا حرکتیں کرتی پھرتی ہے، اگر تو میری بیٹی نہ ہوتی بیٹا ہوتا تو میں تجھے گھر سے نکال دیتی، کیا کروں تو بیٹی ہے اور سدھرتی نہیں ہے۔ اتنا سنتے ہی سغرا کی بدتمیز بیٹی چلانے لگی امی کیا تو ہر وقت حکم چلاتی رہتی ہے، میری زندگی ہے اور تو ہے کہ کھل کے جینے نہیں دیتی۔ اس کی بڑی بہن کے معاملے میں نزاکت کو سمجھتے ہوئے بولی دیکھو بہن ہر کام حل ہی ہوتا ہے، ایسے کاموں سے اللہ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، ویسے بھی تم نے صبح روزہ رکھنا ہے، یاد رہے اللہ والے نے کیا کہا تھا۔ وہ جٹ سے بولی روزہ رکھنے پر مجھے بہت سارے پیسے ملیں گے۔ اس کے بعد اس نے جلدی سے ہاتھ منہ دھویا اور سحری کرنے لگی۔ وہ پیٹ بھر کر کھا رہی تھی لیکن اس کی نیت روزے کی نہیں تھی، نہ ہی اس روزہ رکھنے کا کوئی شوق تھا، بس دکھاوے کے لیے اس نے سحری کر لی۔ اس کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی اور جا کر فوراً سو گئی۔ سارا دن چارپائی پر پڑی سوتی رہتی جبکہ اس کی بڑی بہن اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی اور اللہ والے کے پاس جا کر جھوپڑی میں کام بھی، لوگوں کی خدمت کرتی رہی، راشن بانٹتی رہی اور ساتھ ہی ایک وقت کی نماز کو بھی قضا نہ کیا۔ میں اللہ والے کہنے لگے بانو بیٹی لگتا ہے آج تمہاری بہن نہیں آئے گی۔ بانو بولی بابا ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، آپ نے جو بلا لیا ہے تو وہ ضرور آئے گی۔ ادھر بانو کی چھوٹی بہن سارا دن سوئی رہتی، جب اس کی آنکھ عصر کے وقت کھلی جیسے کسی اسے دھکا مار کر جگایا ہو، وہ بڑبڑا کر اٹھی اور جلدی سے بھاگی ہوئی اللہ والے کے پاس آ گئی اور کہنے لگی اے بزرگ آدمی دیکھ لو میں آ گئی ہوں اور اپنا وعدہ بھی پورا کیا ہے۔ اللہ والے بولے تمہارا روزہ ہے؟ وہ جھوٹ سے بولی جی ہاں میں روزے سے ہوں۔ اللہ والے نے پھر سے پوچھا سچ سچ بتاؤ کیا تم سچ میں روزے سے ہو؟ تو وہ بولی اے بزرگ نہیں یقین آتا تو پوچھ لیجئے میری بڑی بہن بانو سے، میں نے ان کے ساتھ ہی سحری کی تھی۔ اللہ والے بولے تم صاف جھوٹ بول رہی ہو، تم رات بھر گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بے حیائی کرتی رہی، حرام کاری کرتی رہی، ماں کی نافرمانی بھی کی اور پھر دکھاوے کے لیے سحری کھائی، اب دن بھر سونے کے بعد میرے پاس آ گئی ہو۔ اللہ والے کی باتوں کو سن کر اس چھوٹی لڑکی کے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ جواب دے تو کیا دے۔ کچھ دیر بعد وہ بولی اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھتی یا پھر آج میں نے روزہ نہیں رکھا۔ اللہ والے بولے میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ کل تم نے یتیم بچوں کے ساتھ ہی بڑا ظلم کیا، زیادتی کی، یہاں تک کہ یتیم بچی پر تم نے ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ بولی یہ تو سراسر الزام ہے، اگر آپ میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں،
اس طرح میرا تماشا کیوں بنا رہے ہیں؟ اللہ والے کی آواز بہت جلال تھی، اس وجہ سے وہاں پر بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ بڑی بہن بانو اپنی چھوٹی بہن سے کہنے لگی، دیکھو تم نے غلطی تو کی ہے تو مان لو اور سچ بتاؤ کہ تم نے روزہ نہیں رکھا۔ اپنی غلطی ماننے والے انسان کبھی دھوکہ نہیں کھاتے، لیکن اس کی بہن بولی، جب میں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں تو میں کیوں مانوں؟ اللہ والے جلال میں آئے اور بولے، اے بدبخت، تو کیوں اپنے رب کو بھول گئی ہے؟ کل تجھے ایک موقع دیا گیا تھا کہ تو اپنی غلطی سدھار لے، لیکن تو نے تو یتیم بچوں کو دل دکھایا، ماں کا دل دکھایا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ تو نے روزہ نہیں رکھا اور جھوٹ بولا۔ اپنے جرم کا اقرار کرنے کی بجائے تو خود کو مسلمان مانتی ہے۔ لڑکی بولی، تو ہوں نہ مسلمان۔ اللہ والے بولے، تو مسلمان ہے لیکن تجھے اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ تو نے گناہ کر کے اپنے لیے تو گڑھا کھول دیا ہے، لیکن جو یتیم بچوں کے ساتھ تو نے برا سلوک کیا ہے اس کے لیے تجھے کبھی معافی نہیں ملے گی۔ وہ لڑکی پھر سے مکر گئی، میں نے کسی بچی کو کچھ نہیں کہا۔ تو اللہ والے نے فوراً سے دونوں بچوں کی جھونپڑی سے باہر نکالا اور بولے، پوچھ لو خود ہی ان بچوں سے۔ وہ دونوں یتیم بچے وہاں موجود تھے، کب آئے کہاں سے آئے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ بچہ فوراً اسے بولا، حضرت اس لڑکی نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو اس لیے مارا تھا کہ ہم اپنی ماں کے علاج کے لیے اس سے کچھ پیسے مانگ رہے تھے۔ جب میری ماں مرنے والی تھی، یہ جو قریب باجی آپ کے کھڑی ہے انہوں نے میری مدد کی، انہوں نے اس کا انعام دنیا اور آخرت میں ضرور ملے گا۔ اتنا بول کر وہ بچہ مسکرانے لگا۔ اللہ والے بولے، دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کیا راز ہے؟ تم نہیں جانتی، لیکن وہ لڑکی اپنی غلطی پر ذرا سا بھی شرمندہ نہیں ہوئی، بلکہ وہ یہ بولی، میں تجھ سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہی۔ اے بڈھے، تو نے خود ہی میرے ساتھ زبان کی تھی کہ میں تجھے نماز پڑھنے پر پیسے دوں گا، تب ہی تو میں یہاں پر آئی تھی، ورنہ تجھ جیسوں کے کون منہ لگتا ہے؟ اللہ والے بولے، توبہ کر لے، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ اگر تو نے ان یتیم بچوں سے ابھی معافی مانگ لی تو اللہ کی ذات تجھے معاف کرے گی۔ وہ فوراً بولی، بلکہ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اے بوڑھے، یاد رکھنا، ان سب گاؤں والوں کے سامنے تو نے میری بے عزتی کی ہے اور میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اتنا بول کر وہ اپنے گھر آ گئی، لیکن اس کی بڑی بہن بانو رو رہی تھی۔ وہ اللہ والے سے کہنے لگی، اے اللہ والے بزرگ، اپنی بہن کی وجہ سے میں شرمندہ ہوں، اس کی وجہ سے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اور اس نے یتیم بچے سے بھی کہا، تم بھی میری بہن کو معاف کر دو۔ دو یتیم بچے بولے، میں تو اسے معاف کر دوں گا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے جو اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتی، توبہ کے آنسو نہیں بہاتی؟ بڑی بہن یہ سنتی ہی دکھی دل کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس نے اپنی ماں کو آ کر سارا واقعہ سنا دیا۔ ماں فوراً رونے لگی اور اپنی چھوٹی بیٹی سے کہنے لگی، تو کیوں نہیں سدھرتی؟ اپنی بڑی بہن کی طرح سے دعائیں لیا کرو۔ اس لڑکی کو تو ویسے ہی اللہ والے کا غصہ تھا جو اس نے اپنی ماں پر نکال دیا، اور ڈرتی ہوئی اپنی ماں سے کہنے لگی، تو میری ماں ہو ہی نہیں سکتی، ہمیشہ مجھے ٹوکتی رہتی ہو۔ اتنا سنتے ہی بڑی بہن کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس کی ماں بھی زار و قطار رو رہی تھی۔ اگلی صبح جب بانو اللہ والے کی جھونپڑی میں گئی تو اللہ والے کے سامنے بلک بلک کر رونے لگی۔ اللہ والے بولے، بیٹی گھبراؤ نہیں، مجھے سب پتا ہے، تمہاری بہن کتنی بڑی کھائی میں گر چکی ہے، اب وہاں سے اسے کوئی نہیں نکال سکتا سوائے اللہ کے۔ اتنے میں بانو نے دیکھا کہ دور سے ایک کتیا بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی، اللہ والے کے پاؤں چومنے لگی۔ بانو کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ پھر اللہ والے بولے، بانو بیٹی، کیا تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ بانو بولی، نہیں بابا، میں نہیں جانتی۔ اللہ والے بولے، یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے دنیا میں سزا مل چکی ہے۔ بانو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جیسی بھی تھی میری بہن تھی۔ بابا، کیا میرے کیے ہوئے عمل بھی اس کے کام نہیں آ سکتے؟ کیا میری بیوہ ماں کی نیکی اس کے کام نہیں آ سکتی؟ اللہ والے بولے، اس گھمنڈی لڑکی نے کل رات اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا، اس نے یتیم بچوں کی بدحوالی، اور تم بولتی ہو کہ اسے تمہاری اور تمہاری ماں کی نیکیوں کا صلہ مل جائے۔ بانو بولی، دیکھیے حضرت، میری بہن بہت شرمندہ ہے، مجھے پتا ہے یہ توبہ کر چکی ہے، اب تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ تو ہر علم جانتے ہیں، میں مانتی ہوں اس نے آپ کا بھی دل دکھایا، لوگوں کا دل دکھایا، اس
اس نے ماہ رمضان کی بے حرمتی کی، لیکن میری ماں یہ ہم برداشت نہیں کر سکے گی۔ اللہ والے کہنے لگے چلو اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ شرمندہ ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اللہ والے نے مصلی بچھایا اور دعا مانگنے لگے، اے اللہ رب العزت اسے زبان عطا فرما تاکہ یہ انسانوں کی طرح بولے۔ اللہ والے کی دعا سے اس غیب سے ایک طاقت ملی اور اس نے فوراً بولنا شروع کر دیا۔ جب وہ بول رہی تھی تو اسے آس پاس جتنے بھی گاؤں والے کھڑے تھے وہ بھی سن رہے تھے، کیونکہ پہلی بار گاؤں والوں نے ایک کتیا کو انسان کی طرح بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، اے لوگو، اس دن تم سب کے سامنے ہی تو میرا تماشا بنا تھا، لیکن اصل میں تماشا بنانے والی میں خود تھی۔ ہاں، میں اپنی غلطی مانتی ہوں، میں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا، اس لڑکی کے پاس چلی گئی تھی جس سے میری اکثر ملا کرتی تھی، اور وہی کاری کرتے وقت ہی میں نے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میرے جسم پر بال ہی بال تھے اور ہاتھ پیر کتیا جیسے ہو گئے تھے۔ جب میں وہاں سے واپس آ رہی تھی تو سب لوگ میرے مذاق اڑانے لگے۔ وہی لڑکا جو کبھی میری تعریف کیا کرتا تھا وہ مجھے پیروں سے مار رہا تھا۔ پھر جا کر مجھے احساس ہوا کہ جو کچھ میں نے دوسروں کے ساتھ کیا وہی پلٹ کر میرے ساتھ آج ہوا۔ میری بڑی بہن صحیح کہتی تھی، میں نے توبہ کر لی ہے۔ ہاں سچ میں آج میں توبہ استغفار کرتی ہوں، میں معافی مانگتی ہوں اپنے تمام گناہوں کی۔ اللہ والے بس ایک بار دعا کر دیں کہ میں پھر سے انسان بن جاؤں۔ اللہ والے فوراً بولے، میں تمہارے لیے ضرور دعا کروں گا، لیکن میری دعا سے زیادہ تمہیں ان یتیم بچوں کی دعائیں لگیں گی جن کو تم نے بہت ستایا، اور اس کے بعد اپنی ماں سے بھی تم معافی مانگو۔ پھر اللہ والے نے سغرا کو بھی وہیں پر بلا لیا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی ہی بلک بلک کر رونے لگی، اور بانو نے روتے ہوئے یتیم بچوں سے کہا، میری خاطر میری بہن کے لیے دعا کرو، یہ پھر سے انسان بن جائے۔ دیکھو نا میری ماں کیسے تڑپ رہی ہے۔ وہ یتیم لڑکا جلدی سے زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا۔ اس کی دعا کرنے کی دیر تھی کہ بانو کی چھوٹی بہن پھر سے کتیا سے انسان بن گئی اور فوراً سے یتیم بچے کے قریب آئی اور کہنے لگی، اب صرف میری بڑی بہن ہی تمہاری مدد نہیں کیا کرے گی بلکہ میں بھی تمہاری مدد کروں گی، بس مجھے تمہاری مسکراہٹ اور تمہاری دعا چاہیے۔ پھر اس نے بھاگ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ کر معافی مانگی، امی میں بڑی گستاخ تھی، میں نے بہت گناہ کیے، پیاری ماں مجھے معاف کر دے۔ اس کی ماں کا دل تو بہت نرم تھا، اس نے فوراً ہی اپنی بیٹی کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ والے بولے، میں نے کہا تھا نا کہ روزہ رکھنے پر تجھے خزانہ دیا جائے گا، یہ دکان تو تیری بڑی بہن کی ہوگی جس سے تمہارے گھر کی روزی چلتی رہی، اور کبھی بھی اس کا دسترخوان خالی نہیں ہوگا، لیکن تمہیں بھی اپنی بہن کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ والے کا وعدہ پورا ہوا۔ پھر ان دونوں بہنوں کو اللہ پاک نے اتنا نوازا کہ دونوں بہنیں مل کر تمام غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنے لگی۔